بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے، انبیاء کرام سے استغاثہ کرنا، ان سے توسل، ان سے استمداد طلب کرنا، یہ بالکل شریعت مطہرہ کی روشنی میں جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اب مغالطہ دینے والے لوگ ہیں، وہ تو کئی لحاظ سے مغالطہ دیتے ہیں۔ جو ان کے امام تھے اسماعیل ڈیلوی اور عبدالوہاب نجدی وغیرہ، انہوں نے تو مطلقاً جو ہے وہ اولیاء سے استمداد، ان سے توسل اور ان کے وسیلے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کو مطلقاً شرک اور کفر لکھا ہے۔ بعد میں آنے والوں نے اپنا جو ہے وہ گاڑی چلانے کے لیے اور اپنا جو ہے وہ معاملہ درست رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے اولیاء سے توسل جو ہے اس کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ ہاں، اگر کوئی ان سے ڈائریکٹ جو ہے وہ مدد مانگتا ہے، یعنی اللہ کے ولی کی قبر کے پاس جاتا ہے اور جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ اے فلاں ولی اللہ، اے یا غوث اعظم مجھے فلاں چیز عطا کر دیجئے، یا داتا جویری مجھے فلاں چیز دے دیجئے، تو یہ شرک ہوگا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ان کے قبر کے پاس جا کے ان کے وسیلے سے دعا کرو تو یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ حالانکہ ان کے امام جو ہیں وہ اس کو بھی شرک و کفر قرار دے رہے ہیں، اور ان کے نزدیک تو یہ خود ہی کافر ہیں۔ جن کو وہ اپنا امام مانتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ بھی کافر قرار پاتے ہیں، یہ بھی مشرک قرار پاتے ہیں، کہ جو کہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے جو آخری یہ بات کی کہ ان کے پاس جا کے یہ کہنا کہ آپ مجھے یہ فلاں چیز عطا کر دو، تو یہ جو ہے وہ شرک و کفر ہے، اور یہ جو ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا وسیلہ اور توسل جائز ہے، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کا وسیلہ اور توسل جائز ہو اس سے استمداد طلب کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسا کہ کیونکہ وسیلہ دینا یہ خود ایک قسم کی مدد ہے۔ یعنی جب آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام کی مدد تو اس میں شامل ہو گئی نا، کہ حضور کے وسیلے کے ساتھ، یعنی حضور کی مدد مانگی کہ حضور علیہ السلام کے واسطے سریاں گوشت پاک کے واسطے کے ساتھ، تو وسیلہ دینا بھی ایک قسم کا توسل ہی ہے، استمداد ہی ہے، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ رجوع کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کسی اور کا وسیلہ دینے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ آپ نے کسی اور کے وسیلے، اگر اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کے وسیلے کی، تو آپ نے حضور کا وسیلہ کیوں دیا؟ یعنی وسیلہ بھی جو ہے یہ توسل ہی سے نکلا ہے، اس کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ بھی توسل ہی ہے، کہ حضور وسیلے کا معنی یہ ہے کہ ما یتقرب به الی اللہ تعالی، کہ وہ چیز جس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ یعنی اگر حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے، یہ شریف جرجانی کی تعریفات اٹھا کے دیکھ لیں، امام راغب اصفہانی کی جو ہے وہ المفردات اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں وسیلے کی تعریف جو ہے وہ کیا موجود ہے، کہ ما یتقرب به الی اللہ تعالی، جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو کیا ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ وہی شرک ہے جو امت کر رہی ہے، یہ اگر وہی شرک ہے جو کفار کیا کرتے تھے، جو کفار کے اندر جو ہے وہ بت پرستی اور شرک پایا جاتا تھا، اور اگر یہ وہی کفر و شرک ہے، تو کیا پھر کیوں اللہ کے نبیوں کا وسیلہ اور ان سے توسل جو ہے اس کو جائز قرار دیا گیا؟ ٹھیک ہے، بعد میں آنے والوں کے نزدیک، اور حالانکہ ان کے اکابرین کے نزدیک تو یہ بھی شرک و کفر ہے۔ کیا کسی بت کا وسیلہ دینا اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے؟ کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاذ اللہ حبل کے ذریعے یا لات و منات کے ذریعے کے وسیلے سے مجھے یہ چیز، اس کو تو سب کہیں گے کہ یہ کفر و شرک ہے، کہ جو ان کا وسیلہ، بتوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ استمداد طلب کرے، وہ جو ہے وہ ان کا وسیلہ پیش کرنا ہی شرک قرار پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے انبیاء اور اولیاء کا معاملہ وہ نہیں ہے کہ جو بتوں کا معاملہ تھا، اور ان کے معاملے کو ان کے ساتھ جوڑنا یہ انتہا درجے کی حماقت ہے، کہ ان کا معاملہ سارے معاملوں سے جدا ہے۔ ان کی ارواح جو ہیں وہ ان کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے، مدد کو پہنچتی ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے اس میں صرف اور صرف جو ہے یہ بالکل عین آخری کنارے پہ جا کے، نہ کسی چیز کو بالکل تسلیم کر کے آخری کنارے پہ جا کے جو ہے وہ ایسا کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی خود اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے تسلیم کرنے پہ، اور ادھر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر جو ہے اس کو شرک و کفر قرار دے رہے ہیں، جس کے اندر مبتلا ہیں۔ محسن المعانی کے اندر حقیقت عقلیہ اور مجازی عقلی کی بحث موجود ہے۔ حقیقت عقلیہ کہا جاتا ہے اسناد الفعل و ما فی معنہ الی ما هو له عند المتکلم فی الظاہر، یعنی جب فعل کو فاعل کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت عقلیہ، اور جب فعل کو فاعل کی طرف منسوب نہ کیا جائے بلکہ غیر ما هو له، فعل کو جو ہے وہ غیر فاعل کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی، جیسا کہ محسن المعانی میں اس کی بحث موجود ہے۔ جیسا کہ انبت الربیع البقلہ، ہم کہتے ہیں کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا۔ اب یہ
اگر کافر کہے تو اس کی مراد جو ہے وہ حقیقت عقلیہ ہوتی ہے، اور اگر جو ہے مومن کہے یہ تو اس کی مراد جو ہے مجازی عقلیہ ہوتی ہے، کہ وہ کہہ یہی رہا ہے کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا، لیکن مراد اس کی یہ نہیں ہوتی کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا، اگانے والا تو اللہ ہے، موسم بہار تو اس کا سبب بنا ہے۔ یعنی حقیقت و مجاز جو ہیں یہ کلام عرب کے بھی اندر موجود ہیں، اور یہ ہر زبان کے اندر موجود ہیں۔ ہر زبان کے جو ہے وہ ماننے والے اور اس کو پڑھنے والے حقیقت و مجاز کو استعمال کرتے ہیں، اور مجاز کی طرف لوٹنا یہ جو ہے اس کو کوئی بھی ممنوع قرار نہیں دیتا۔ تو یہ دراصل یہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی بارگاہ میں استمداد پیش کی جاتی ہے کہ آپ میرا یہ فلاں کام کر دیں، تو مقصد مجازی عقلی ہوتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ عز و جل تو ان کے وسیلے کے ساتھ جو ہے ہمارے اس معاملے کو حل فرما دے۔ مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہی عطا کرنے والے ان کو عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں مجازی عقلی مراد ہوتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ یہاں مجازی عقلی مراد لینا جائز ہے تو پھر تو شرک و کفر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو شرک و کفر کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب شفاء السقام سے حوالے پیش کریں گے، اور منکرین کے شبہات کا رد کریں گے کہ اولیاء کرام سے استمداد اور توسل جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔